میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی سیرت امت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے جس پر ہم عمل کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں منظور اور مقبول ہو سکتے ہیں۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، آپ کا اخلاق ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کمزور مخلوق پر رحم کریں، کمزور مخلوق کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، کمزور مخلوق کے اوپر احسان کریں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں پیش آیا جس سے ہمیں کمزور مخلوق پر احسان کرنے، حسن سلوک کرنے کا درس ملتا ہے۔ صحاح ستہ کی مشہور کتاب سنن ابو داود میں یہ واقعہ موجود ہے، کتاب الجہاد، اور حدیث نمبر ہے 2675۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام جماعت سے جدا ہوئے، آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ ہم نے آپ کی غیر موجودگی میں ایک چڑیا کو پایا۔ اس چڑیا کے 2 بچے بھی تھے، تو ہم نے ان بچوں کو کمزور پایا، وہ ہم سے بھاگ نہیں سکے، اڑ نہیں سکے، ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ اب وہ چڑیا اپنے بچوں کی محبت میں، اپنے بچوں کی محبت میں ہمارے ارد گرد چکر لگانے لگی، ہمارا طواف کرنے لگی اور ہمارے گرد پھڑپھڑانے لگی۔ تو اسی دوران نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ جب آپ نے دیکھا کہ ایک چڑیا ہمارے سروں پہ گھوم رہی ہے، ہمارے سروں پہ چکر لگا رہی ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام فوراً سمجھ گئے کہ اس چڑیا کی محبت کی کوئی چیز یہاں پہ ہے۔ اس چڑیا کو کسی معاملے میں آزمایا گیا ہے، آزمائش میں ڈالا گیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے بچوں کو کس نے اٹھایا؟ اسی لیے یہ چڑیا ارد گرد چکر لگا رہی ہے کہ اس کے بچوں نے کسی نے اٹھایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ردو ولدہا الیہا، کہ اس چڑیا کے بچوں کو لٹا دو، اس چڑیا کے بچوں کو اسے لٹا دو، کہ اس کی اس میں محبت ہے، اور ان بچوں کو اس کی ماں سے ملا دو، ان پر احسان کرو اور ان سے حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کو تکلیف مت دو، ان کو آزمائش میں مت ڈالو، ان کے بچوں کو انہیں واپس کر دو۔ چنانچہ صحابہ نے وہ بچے اس کو واپس کر دیے، اور یوں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو یہ تعلیم دی کہ چڑیاں، یہ کمزور مخلوق، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور ان پر احسان کرو۔ اسی طرح ایک اور واقعہ اسی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے چونٹیوں کے ایک بل کو دیکھا جس کو جلایا گیا تھا، چونٹیوں کے ایک گھر کو، بل کو دیکھا جس کو آگ سے جلایا گیا تھا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من حرق ہذہ، کس نے چونٹیوں کے اس بل کو جلایا ہے؟ تو جواب ملا کہ ہم نے ان چونٹیوں کے بل کو جلایا ہے، ان کے گھر کو جلایا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کسی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے
کہ وہ آگ سے زندہ چیز کو جلائے. آگ سے جلانا یہ صرف رب النار، آگ کے رب کا عمل ہے. تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو کمزور مخلوق کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے، ان پر احسان کرنے کا درس دیا، اور دوسرا یہ بھی بتا دیا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی زندہ چیز کو آگ سے مت جلائے. زندہ چیز کو آگ سے جلانے کا اختیار صرف آگ کے رب یعنی اللہ تعالیٰ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے. ان دونوں واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کمزور مخلوق کے ساتھ احسان کریں، حسن سلوک سے پیش آئیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں.